اگر آپ خود پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ایک سائنسی طریقہ بتاتا ہوں، صرف 7 دن میں اس کو عمل کرنا ہے۔ 7 دن کا چیلنج، آپ خود پر قابو پانا شروع کر دیں گے۔ اس سے آپ کو کامیابی، دولت، صحت، بہترین تعلقات حاصل ہوں گے۔ یہ سب حاصل کرنے کی کنجی صرف ایک طاقت میں چھپی ہوئی ہے، وہ ہے خود پر قابو پانے کی طاقت۔ دنیا کے بڑے لیڈرز، بزنس مین اور کامیاب ترین لوگ کوئی جادو نہیں کرتے میری جان، وہ صرف ایک چیز میں ماہر ہوتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ جب باقی لوگ سوتے ہیں تو یہ لوگ سو نہیں رہے ہوتے، جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب باقی لوگ بہانے بناتے ہیں، یہ ایکشن لیتے ہیں۔ فرق صرف خود کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، اگر آپ خود کو کنٹرول کر لیں تو آپ کسی بھی چیز پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا خود پر قابو پانا سیکھا جا سکتا ہے؟ اور جواب ہے ہاں، سیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے اس ویڈیو کا، ایک ایسا 7 دن کا سائنسی چیلنج جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ نے اس پر ایمانداری سے عمل کیا تو۔ ڈے 1، پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود آگاہی، سیلف اویئرنیس۔ اور میں ہوں کون پتہ ہی نہ ہو، آپ نے کیا خود کو خاک چینج کرنا ہے۔ پہلا دن بہت اہم ہے۔ خود کو قابو رکھنے کے لیے سب سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کا کام صرف یہ ہے کہ آپ دن بھر مشاہدہ کریں کہ آپ کب بے قابو ہوتے ہیں، کب آپ جذباتی ہو کر غلط کھاتے ہیں، کب آپ وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہر کیفیت کو اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سادہ سا لگتا ہے، لیکن دماغی جو سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ صرف خود آگاہی پیدا کرنا بھی رویے کو بدلنے میں پہلا اور طاقتور انیشیٹو ہوتا ہے۔ پہلے دن آپ نے خود کو اپنے آپ سے آگاہ کروانا ہے، اگر کروا لیا ہے تو دوسرے دن ماحول کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول یور انوائرمنٹ۔ ہم سب اپنے ماحول سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں۔ یہ اگر موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہو تو سوشل میڈیا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنائیں، فاسٹ فوڈ زندگی سے اسکپ کریں، موبائل نوٹیفیکیشن بند کر دیں، کام کرنے کی جگہ صاف منظم بنائیں، کیونکہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ماحول تبدیل کرنے سے فیصلے خود بہت بہتر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں؟ اب تیسرے دن کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے، مائکرو ڈیسیجن آپ نے لینے۔ آج آپ کو سیکھنا ہے کہ کیسے چھوٹے فیصلے بڑی کامیابی حاصل کر آپ کو لانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ دن بھر ڈسپلن رہتے ہیں تو ایک وقت میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں۔ مثلا میں ابھی صرف 5 منٹ کا کام کروں گا۔ یہ چھوٹے فیصلے دماغ میں ایک مزاحمت کم کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ بڑی عادت بنا لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اب چوتھا دن شروع ہو گیا ہے تو چوتھے دن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اف دین اسٹریٹجی، اگر اور پھر، اس فارمولے پہ کام کرنا ہے۔ زندگی میں ہمیں اکثر وہی چیلنجز بار بار درپیش ہوتے ہیں، جیسے غصہ آنا، تھکن میں کام چھوڑ دینا یا تنہائی میں غلط عادتوں کی طرف چلے جانا۔ آج ایک منصوبہ بنائیں، اگر یہ صورتحال پیش آ گئی تو واٹ شوڈ آئی ڈو، میں کیا کروں گا؟ مثلا اگر مجھے سستی آئے تو میں 10 بار گہری سانس لوں گا، اور یہ اسٹریٹجی دماغ کو پہلے سے تیار کر دیتی ہے اور یہ فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ 5ویں دن پتہ کیا کرنا ہے؟ اپنے قوت ارادی کو بحال کرنا ہے۔ ریسٹور یور ول پاور، ریچارج یور ول پاور۔ انسان کی جو ول پاور ایک بیٹری کی طرح ہوتی ہے، جتنی زیادہ استعمال کریں گے وہ ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کریں، صحت مند نیند لیں، صاف پانی پئیں، متوازن غذا اور 10 منٹ خاموشی یا نماز، یہ سب آپ کے دماغ کو ریچارج کرتے ہیں۔ آج کا دن یہ اپنے آپ کو عزت دینے کا، تاکہ کل آپ دنیا کو جیت سکیں۔ اور پھر چھٹے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ شفٹ یور آئیڈینٹی، اپنی شناخت بدلیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو سست، لاپرواہ اور کمزور سمجھتے رہیں گے، آپ ویسے ہی رہیں گے میری جان۔ آج سے اپنی شناخت بدلیں، خود سے کہیں میں ایک مضبوط انسان ہوں، میں اپنے جذبات سے قابو پا سکنا، اور روز آئینے میں کھڑے ہو کے یہ الفاظ دہرائیں، کیونکہ آپ کی زبان آپ کے دماغ کو پروگرام کرتی ہے، اور جب دماغ مان لے دنیا مان جاتی ہے میری جان۔ اب آ گیا 7واں دن، جشن منائیں، سیلیبریٹ اینڈ ریفلیکٹ۔ آخر میں کامیابی کا جشن بنانا نہ بھولیں۔ اپنی ڈائری اٹھائیں، پہلے دن کی نوٹ کردہ کمزوریاں دیکھیں اور آج کے نتائج سے موازنہ کریں۔ یقیناً بہتری آئی ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہو، وہ قابل فخر ہے۔ آج خود کو شاباش دیں، کیونکہ یہ صرف شروعات ہے، اور کل سے یہی اصول ایک نئی زندگی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے مشکل جنگ انسان کی اپنی ذات کے خلاف ہوتی ہے، اور جو یہ جنگ جیت لے وہ کوئی بھی میدان جیت سکتا ہے۔ یہ 7 دن کا چیلنج صرف عادتیں بدلنے کا نہیں، زندگی بدلنے کا رستہ ہے۔ اگر آپ نے دل سے عمل کیا تو آنے والے ہفتے، مہینے اور سال آپ کی عظمت کی گواہی دیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج سے ہی اپنے اوپر کام شروع کریں، اپنے اوپر کام کریں، کیونکہ سب سے بڑی جیت اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟
کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں. ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.